باقی آواز ہے؟ اب آ رہی ہے. جی جی میں ابھی ہو گیا ابھی کنیکٹ ہو گیا ذرا نیٹ ورک تھوڑا پرابلم ہو رہا تھا آپ کا آواز کٹ رہا تھا. شروع کرو. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے تو نیت ہو گئی تھی. ایک ہی ہوئی تھی پہلی باری. چلے پھر سے غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی خیر عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. پر عمل کو زیادہ شروع کریں تو اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کروں گا. انشاء اللہ عز و جل. علم دین حاصل کر کے اسے دوسروں تک پہنچاؤں گا. انشاء اللہ عز و جل. فرض علوم سیکھوں گا. انشاء اللہ عز و جل. سبق سکھ کر سوالات کرنے سے بچوں گا. انشاء اللہ عز و جل. نیٹ پر درجہ اوقات میں پڑھنے کے بعد تیاری کے لیے مزید وقت دوں گا. انشاء اللہ عز و جل. چلے یاد کیے سبق. جی جی ایک منٹ. واشنگ مشین میں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی واشنگ مشین میں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کر پہلے پانی بھر لیجئے اور کپڑوں کو ہاتھ وغیرہ سے پانی میں دبا کر رکھیے تاکہ کوئی حصہ ابھرا ہوا نہ رہے. مطلب اوپر کا نل کھلا رکھیے. اب نچلا سوراخ بھی کھول دیجئے. اس طرح اوپر نل سے پانی آتا رہے گا اور نچلے سوراخ سے بہتا رہے گا. جب ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا ہوگا تو کپڑے اور واشنگ مشین کے اندر کا پانی پاک ہو جائے گا جبکہ نجاست کا اثر کپڑوں وغیرہ پر باقی نہ ہو. ضرورتاً مشین کے اوپری کنارے وغیرہ مذکورہ طریقے پر شروع ہی میں دھو لینے چاہیے. نچوڑنے میں کس کی طاقت کا اعتبار ہے؟ اب جی نچوڑنے میں اب جی مطلب کیا بولتے اگر نجازت کیا بولتے ہیں یار اب جی نچوڑنے کے معنی ہے کہ جو شخص اپنی طاقت بھر کا اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے. اگر کوئی اس سے زیادہ طاقتور ہے وہ نچوڑے تو ابھی اگر جو اس سے زیادہ طاقتور ہے اگر وہ نچوڑے گا تو اور اس کے اندر سے پانی نکلا تو وہ دوسرا ہے نا جو طاقتور اس کے لیے وہ کپڑا ناپاک ہے اور جو پہلے نچوڑ چکا ہے اس کے لیے پاک ہے. ٹھیک ہے. نل کے نیچے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب جی لوگ جو پہلے طریقہ بیان کیا گیا ہے اس پر کپڑے پاک کرنے کے لیے بالٹی یا برتن ضروری نہیں ہے بلکہ نیچے ہاتھ میں پکڑ کر بھی پاک کر سکتے. مثلا رومال ناپاک ہو گیا تو بیسن میں نل کے نیچے رکھ کر اتنی بیسن دیر تک بیسن میں نل کے نیچے رکھ کر اتنی دیر تک پانی بہائیے کہ ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا ہوگا تو پاک ہو جائے گا. بڑا کپڑا یا اس کا ناپاک حصہ بھی اسی طریقے سے پاک کیا جا سکتا ہے مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ چلے ٹھیک ہے ناپاک ماشاء اللہ پانی کی آگے وجہ سے چلتے کپڑے ہیں. پہننا پڑے. ابھی ایک کارپیٹ سوال پاک کرنے بولیے. ابھی سوال یہ ہے کہ اگر نجاست پتلی ہے تو اگر وہ کوئی بھی کپڑے پہ لگ جاتی ہے تو اس کو کیسے پاک کریں گے؟ تو اس کو 3 مرتبہ دھونا پڑے گا نا.
اگر اچھا آپ اگر وہ درتا کونے میں کے پانی، جیسے کہ پیر کے پیچے وغیرہ پر، تو اس کو اگر میں کنٹینیو دھوؤں گا تو اس سے پاک ہو جائے گی نا؟ ہاں جیسے مثال کونے میں لگا ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو یہیں پہ لگا ہے، تو اس کو اس حصہ کو جیسے نل کے نیچے پاک کریں گے تو نل کھول دیجیے، اس کو نیچے اس کو دھوئیے اور اچھے طریقے سے اتنا دیر پانی نل کھول دے کے پانی کہ چلا گیا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نجاست دھل گیا ہے، صاف ہو گیا، تو ہو گیا پاک وہ نل کے ٹھیک ہے نیچے اگر تو نچوڑنا شرط نہیں، اگر کم جس طریقے سے اگر 10 درجے سے کم ہے بالٹی کا میں دھو رہے تو 3 مرتبہ دھونا پڑے گا اس میں، ٹھیک ہے؟ جی نچوڑنا بھی پڑے گا، سمجھ گئے؟ جی جی چلیے، کارپیٹ پاک کرنے کا طریقہ، کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجیے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، موقوف ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی سمجھ جی میں آ گیا؟ سمجھ گیا۔ تو پھر دوبارہ دھو کر لٹکا دیجیے، یہاں تک کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجیے۔ اس کو پڑھیے، آپ جہاں پہ نہیں سمجھنا تو بولیے گا، پڑھیے۔ کہاں سے پڑھوں؟ اس آگے سے پھر دوبارہ دھو کر لٹکائیے حتیٰ کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجیے جب تک پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ چٹائی، چمڑے کے چپل اور مٹی کے برتن وغیرہ جن چیزوں میں پتلی نجاست جذب ہو جاتی ہو، اسی طریقے سے پاک کیجیے۔ ایسا نازک کپڑا کہ نچوڑنے سے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو وہ بھی اسی طرح پاک کیجیے۔ اگر ناپاک کارپیٹ یا کپڑا وغیرہ بہتے پانی میں، مثلا دریا، نہر میں یا پائپ یا ٹوٹی کے جاری پانی کے نیچے اتنی دیر تک رکھ چھوڑے کہ ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تب بھی پاک ہو جائے گا۔ کارپیٹ پر بچہ پیشاب کر دے تو اس جگہ پر پانی کے چھینٹے مار دینے سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ یاد رہے، ایک دن کے بچے یا بچی کا پیشاب سمجھ بھی میں آیا؟ ناپاک ہوتا ہے۔ سمجھ گیا؟ جیسے کمبل ہے آپ کے یہاں، وہ ناپاک ہو کیسے پاک کریں گے؟ ابھی جی اگر وہ کمبل ناپاک ہو گیا تو اس کو اس طرح پاک کریں گے کہ جیسا کارپیٹ کو پاک کریں گے نا ویسے پاک کریں گے۔ کر کے بتائیے۔ سب سے پہلا آپ جی کارپیٹ کا ناپاک حصہ دھونا ہے، پھر لٹکا دینا ہے، جب تک لٹکانا ہے جب تک اس کو پانی ٹپکنا موقوف نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر سے دھونا ہے، پھر لٹکانا ہے جب تک کہ اس کی بوندیں ٹپکنا بند نہ ہو جائے، پھر دھونا ہے، پھر سے لٹکانا ہے جب تک اس کی بوند رک نہ جائے۔ اس طرح کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ تو کمبل کو اسی طرح پاک کریں گے، یعنی کمبل کو دھو دیں گے، لٹکا دیں گے، اب بند ہو جائے گا پھر دھوئیں گے، نہیں 3 مرتبہ دھو کے۔ جی اب جی بہتے پانی میں اتنی دیر اگر چھوڑ دیں گے کہ ظن غالب ہو گیا کہ یہ پاک ہو گیا ہے تو پھر اس سے بھی پاک ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، پاک ہو جائے گا۔ چلیے آگے۔ ناپاک مہندی سے رنگا ہوا ہاتھ کیسے پاک ہو؟ کپڑے یا ہاتھ میں نجس رنگ لگا یا ناپاک مہندی لگائی تو اتنی مرتبہ دھوئیں کہ صاف پانی گرنے لگے، پاک ہو جائے گا، اگرچہ کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی ہو۔ ہاتھ ناپاک پر رنگ باقی ہو، باقی ہو، سمجھ میں آیا؟ سمجھ گیا۔ ناپاک تیل والا کپڑا دھونے کا مسئلہ۔ کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل لگا تھا، 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا، اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئیں، لیکن اگر مردار کی چربی لگی تھی تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے پاک نہ ہوگا۔
سمجھ میں آیا؟ سمجھ گیا. ہوں. اگر کپڑے کا تھوڑا سا حصہ ناپاک ہو جائے، ان کا کوئی حصہ پاک ہو گیا، یاد نہیں اسی جگہ یہ ہے کہ پوری معلوم ہو کہ کس حصے میں ناپاکی لگی ہے، اور اگر معلوم ہے کہ مثلا آستین ہو گئے نہیں پر آواز کٹ رہی ہے آپ کی. آستین دھونا ہی پورے کپڑے کا دھونا ہے، اور اگر اندازے سے سوچ کر اس کا کوئی حصہ دھو لے تو پاک ہو. آواز کٹ رہی ہے. حافظ آپ کا بیک گراؤنڈ کا آواز بھی بہت آ رہا ہے. اچھا چلیے، سمجھ میں آیا؟ جی پڑھیے. جی. دھو لیا جب بھی پاک ہے، مگر اس صورت میں اگر چند نمازیں پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ نجس حصہ نہیں دھویا گیا تو پھر دھوئے اور نمازوں کا اعادہ کرے، یعنی دوبارہ پڑھے. اور جو سوچ کر دھو لیا تھا اور رات کو غلطی معلوم ہوئی تو اب دھو لے، اور نمازوں کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنے کی حاجت نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی سمجھ گیا. دودھ سے ہوں. کپڑا نہ کیسا، دودھ اور شوربا اور تیل سے دھونے سے پاک نہ ہوگا کہ ان سے نجاست دور ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. چلیے، منی والے کپڑے پاک کرنے کے 6 احکام. منی کپڑے پہ لگ کر خشک ہو گئی. منی سمجھتے ہیں؟ جی جی. چلیے، تو فقط مل کر جھاڑنے صاف کرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ بعد ملنے کے کچھ اس کا اثر کپڑے میں باقی رہ جائے. اس مسئلے میں عورت، مرد، انسان، حیوان، تندرست، مریض، جریان سب کی منی کا ایک ہی حکم ہے. بدن میں اگر منی لگ جائے تو بھی اسی طرح پاک ہوگا. پیشاب میرے کو چاہیے. پیشاب کر کے طہارت نہ کی، پانی سے نہ ڈھیلے سے منی اس جگہ سے گزری جہاں پیشاب لگا ہوا ہے تو یہ ملنے سے پاک نہ ہوگا بلکہ دھونا ضروری ہے. اگر طہارت کر چکا ہے تو یہ منی جست کر کے یعنی اچھل کر نکلی، اس موضع نجاست ناپاک جگہ پر نہ گری تو ملنے سے پاک ہو جائے گا. جس کپڑے کو مل کر پاک کر لیا اب اگر پانی سے بھیگ گیا ہے تو ناپاک نہیں ہوگا. اگر منی کپڑے میں لگ گئی اور اب تک تر ہے، بغیر سکھائے پاک کرنا چاہے تو دھونے سے پاک ہوگا، سوکھنے سے قبل ملنا کافی نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ گیا. چلیے، دوسرے کے ناپاک کپڑے کی نشاندہی کب واجب ہے؟ تو کرے گا دوسرے مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی دیکھی اور غالب گمان ہے کہ اس کو خبر کرے گا تو پاک کر لے گا، تو خبر کرنا واجب ہے. ایسے صورت میں خبر نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا. اسلامی بہن نے اگر نامحرم مسلم بھابھی نے دیور کے کپڑے میں نجاست دیکھی تو بتانا ضروری نہیں. روئی کا اگر اتنا حصہ نجس ناپاک ہے جس قدر دھلنے سے اڑ جانے کا گمانے صحیح ہو تو دھلنے سے پاک ہو جائے گا. دھونے سے پاک ہو جائے گی، ورنہ بغیر دھوئے پاک نہ ہوگی. اگر معلوم نہ ہو کہ کتنی نجس ہے تو بھی دھلنے سے پاک ہو جائے گا.
سمجھ میں آیا؟ جی چلیے، برتن پاک کرنے کا طریقہ. اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جذب نہ ہوئی، جذب نہ ہوئی، جیسے چینی کے برتن ہیں، مٹی کا پرانا استعمالی چکنا برتن یا لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں، تو اسے فقط 3 مرتبہ دھو لینا کافی ہے. اس کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ اتنی دیر تک چھوڑے کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے. جی چلیے، سمجھ میں آ گیا یہ؟ جی لوہے کی چیز جیسے چھری، چاقو، تلوار وغیرہ جس میں زنگ نہ لگے ہو، یعنی جس میں نہ زنگ ہو، زنگ سمجھتے ہیں نا وہ جو لگ جاتا ہے. جی 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 نقش و نگار، نقش و نگار بھی نہیں ہو، نہ نقش و نگار نجس ہو جائے تو اسی طرح پوچھ ڈالنے سے پاک ہو جائے گا. اس صورت میں نجاست کے دلدار یا پتلی ہونے میں کچھ فرق نہیں. یوں ہی چاندی، سونے، پیتل، گلٹ اور ہر طرح کی دھات کی چیزیں پوچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ نقشی نہ ہو، یعنی اس پر کچھ نقش و نگار یا اس طرح نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر جی نقشی جی ہو یا لوہے میں زنگ ہو تو دھونا ضروری، پوچھنے سے پاک نہیں ہوگا. آئینہ پاک کرنے کا طریقہ. آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں، چینی کے برتن، مٹی کے روغنی برتن یا پالش کی ہوئی لکڑی، غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہو، یعنی مسام کو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، مسام نہ ہو، کپڑے یا پتے سے اس قدر پوچھ لی جائے کہ نجاست کا اثر بالکل جاتا رہے، پاک ہو جاتی ہے. مگر خیال رہے کہ دراڑ ہو یا کہیں کچھ کھڑا ہوا ہو یا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ہو یا کہیں سے پالش نکل گئی، الغرض کسی طرح کا بھی کھردرا پن ہونے کی صورت میں اس حصے کا پوچھنا کافی نہیں ہوگا، دھونا ہی پڑے گا. دھو کر پاک کرنا ضروری ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی جوتے کے کافر کی استعمال شدہ سویٹر وغیرہ، جوتے پاک کرنے کا طریقہ. موزے چمڑے کے یا جوتے میں دلدار نجاست لگی، جیسے پخانا، گوبر، مٹی، منی، تو اگرچہ وہ نجاست تر ہو، کھرچنے اور رگڑنے سے پاک ہو جائیں گے. اگر مثل پیشاب کی کوئی پتلی نجاست لگی ہو، اس پر منی یا راکھ یا ریتا وغیرہ ڈال کر رگڑ ڈالے، جب بھی پاک ہو جائیں گے. اگر ایسا نہ کیا یہاں تک کہ نجاست سوکھ گئی تو اب بے دھوئے پاک نہ ہوں گے. جی سمجھ میں آیا؟ جی جی سمجھ گیا. ماشاء اللہ. کافر کے استعمال شدہ سویٹر وغیرہ. کفار کے ممالک سے درآمد کیے ہوئے استعمال شدہ سویٹر، جرابیں، قالین، دیگر پرانے کپڑے کے جب تک ان پر نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو پاک ہے. بغیر دھوئے نماز میں استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، البتہ پاک کر لینا مناسب ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ فرماتے ہیں کہ بہار شریعت میں بہار شریعت حصہ دوم پیج نمبر ہے نا 127 پر فرماتے فاسقوں کے استعمالی کپڑے کرنا جن کا نجس ہونا معلوم نہ ہو پاک سمجھے جائیں گے. مگر بے نمازی کے پاجامے وغیرہ میں احتیاط یہی ہے کہ رومالی پاک کر لی جائے کہ اکثر بے نمازی پیشاب کر کے ویسے ہی پاجامہ باندھ لیتے ہیں. کفار کے ان کپڑوں کے پاک کر لینے میں تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. جی چلیے اس کو یاد کریے. جی
چلیے یاد کریے. جی جی ایک منٹ. تو جیسے کہ چلیے آواز سے پڑھیے. جی اب جی ایک منٹ. جیسے تابت چلیے آپ آگے چلتے ہیں. کارپیٹ یا کپڑا وغیرہ بہتے پانی میں مثلث دریا نہر یا پائپ کی اور ٹوٹی پانی میں جتنی دیر رکھنے کے بعد پانی جائے ایک دن کے بعد اتفاق ہوتا ہے. اتفاق ہوتا ہے. جب آپ کی کال کتنے بجے ختم ہوئے گا؟ 7 بجے. آپ ایک منٹ. تو ٹھیک ہے 7 بجے ختم ہوگا نا. ہوں. ٹھیک ہے. ہلو ابھی جی. نمبر 269 کو پہچان دیں. جی. آپ آئی ڈی نمبر 269 کو پہچانتے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح. مدینہ. ہاں جی بولیے. حافظ جی میں یہ بول رہا تھا آئی ڈی نمبر 269 کو پہچانتے ہیں.
کٹ جاتی ہے بہت بیچ میں سے آواز آپ کی. ہاں جی میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ آپ نا آئی ڈی نمبر 269 کو پہچانتے ہیں کیا؟ 216 نہیں پہچانتے. جی او پی جامعہ المدینہ آپ کا 392 کا 269 اور شفٹ انچارج بھی میرے بھائی کے وہ دونوں کے شفٹ انچارج بھی سیم ہے. اچھا. ہوں. چلے ٹھیک ہے وقت ہو گیا ٹھیک ہے آئیے اپنا مطلب مقصد دہرا لیں تمہارا مطلب مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. انشاء اللہ عز و جل. دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا. ایف چین چینل دیکھتے رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتا